بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب علم القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کفر کے معنی چھپانا اور مٹانا ہے، اسی لیے جرم کی شرعی سزا کو کفارہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ایک دوا کا نام کافور ہے کہ وہ اپنی تیز خوشبو سے دوسری خوشبوؤں کو چھپا لیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سورہ نساء۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے اور تم کو اچھی جگہ میں داخل کریں گے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ چند معنوں میں استعمال ہوا ہے: ناشکری، انکار، اسلام سے نکل جانا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم۔ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا سخت عذاب ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ سورہ بقرہ۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ الشعراء۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے اپنا وہ کام کیا جو کیا اور تم ناشکرے تھے۔ ان آیات میں کفر بمعنی ناشکری ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ سورہ بقرہ۔ پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط گرہ پکڑ لی۔ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا۔ سورہ عنکبوت۔ اس دن تمہارے بعض کا انکار کریں گے اور بعض پر لعنت کریں گے۔ وَقَانُوا بِعِبَادَاتِهِمْ كَافِرِينَ۔ یہ معبود باطلا ان کی عبادت کے انکاری ہو جائیں گے۔ سورہ الاحقاف۔ ان تمام آیات میں کفر بمعنی انکار ہے، نہ کہ اسلام سے پھر جانا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ سورہ الکافرون۔ فرما دو کافر، وہ میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوچھتا۔ فرما دو کافرو، میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوچھتا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ سورہ البقرہ۔ پس وہ کافر نمرود حیران رہ گیا۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ بقرہ۔ اور کافر لوگ ظالم ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ سورہ المائدہ۔ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ سورہ توبہ۔ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر۔ سورہ بقرہ۔ ان میں سے بعض ایمان لے آئے، بعض کافر رہے۔ ان جیسی اور بہت سی آیات میں کفر ایمان کا مقابل ہے، جس کے معنی ہیں بے ایمان ہو جانا، اسلام سے نکل جانا۔ اس کفر میں ایمان کے مقابل تمام چیزیں معتبر ہوں گی، یعنی جن چیزوں کا ماننا ایمان تھا ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ لہذا کفر کی 100 قسمیں ہوں گی۔ خدا کا انکار کفر، اس کی توحید کا انکار یعنی شرک، یہ بھی کفر۔ اسی طرح فرشتے، دوزخ و جنت، حشر نشر، نماز، روزہ، قرآن کی آیتیں، غرض یہ کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں مختلف قسم کے کافروں کی تردید فرمائی گئی ہے، جیسا کہ انشاءاللہ تعالی شرک کی بحث میں آئے گا۔ حقیقت کفر، جیسے کہ 100 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان تھا، لیکن ان سب کا مدار صرف ایک چیز پر تھا، یعنی پیغمبر کو ماننا، کہ جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کما حقہ مان لیا، اس نے سب کچھ مان لیا۔ اسی طرح کفر کا مدار صرف ایک چیز پر ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار، ان کی عظمت کا انکار، ان کی شان اعلیٰ کا انکار۔ اصل کفر تو یہ ہے، باقی تمام اس کی شاخیں ہیں۔ مثلا جو رب کی ذات یا صفات کا انکار کرتا ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے، یہ کہتا ہے کہ 2 ہیں۔ اسی طرح نماز، روزہ وغیرہ کسی ایک کا انکار در حقیقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار ہے کہ وہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں فرض ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادنا توہین، ان کی کسی شے کی توہین قرآنی فتوے سے کفر ہے۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے وَيَأْكُلُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا۔ سورہ نساء۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالیں، یہی لوگ یقیناً کافر ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ۔ کافروں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سورہ توبہ۔ اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی صرف کافر کو دردناک عذاب ہے اور صرف اسے دردناک عذاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دے۔ لہذا پتہ لگا کہ صرف وہی کافر ہے جو رسول کو ایذا دے اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و احترام، خدمت، اطاعت کرے وہ سچا مومن ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرات ورزق کریم۔ سورہ الانفال۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے عالم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔ سورہ توبہ۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ بلکہ جس اچھے کام میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا لحاظ نہ ہو بلکہ ان کی مخالفت ہو وہ کفر بن جاتا ہے، اور جس برے کام میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہو وہ ایمان بن جاتا ہے۔ مسجد بنانا اچھا کام ہے، لیکن منافقین نے جب مسجد زرار حضور کی مخالفت کرنے کی نیت سے بنائی تو قرآن نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ سورہ توبہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کے لیے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے۔ نماز توڑنا گناہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلانے پر نماز توڑنا گناہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ سورہ الانفال۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا بلاوا قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی آواز کرنے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادنا گستاخی کرنے کو قرآن نے کفر قرار دیا، جس کی آیات ایمان کی بحث میں گزر چکی۔ شیطان کے پاس عبادات کافی تھیں، مگر جب اس نے آدم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاخرج منہا فانک رجیم، میں ان سے اچھا ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے اور انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ رب نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہو گیا، تو وہ کافر ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا کہ جادو کرنے سے پہلے عرض کیا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین۔ سورہ الاعراف۔ عرض کیا کہ اے موسیٰ یا پہلے آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں۔ اس اجازت لینے کے ادب کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک دن میں ایمان، کلیم اللہ کی صحابیت، تقوی، صبر، شہادت نصیب ہوئی۔ رب نے فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین۔ الشعراء۔ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی خود سجدے میں نہیں گرے بلکہ رب کی طرف سے ڈال دیے گئے۔ کافر کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب آ جائے تو انشاءاللہ مومن ہو جائے گا، اگر مومن کو بے ادبی کی بیماری ہو جائے تو اس کے ایمان چھوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی قصور مند تھے مگر بے ادب نہ تھے، آخر بخش دیے گئے۔ قابیل یعنی آدم علیہ السلام کا بیٹا جرم کے ساتھ نبی کا گستاخ بھی تھا، لہذا خاتمہ خراب ہوا۔ شرک۔ شرک کے لغوی معنی ہیں حصہ یا ساجھا، یعنی شریک کے معنی ہیں حصہ دار یا ساجی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ام لہم شرک فی السماوات۔ سورہ فاطر۔ کیا ان بتوں کا ان آسمانوں میں حصہ ہے؟ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقنکم فانتم فیہ سواء تخافونہم
کخیفاتکم انفسکم سورہ الروم، کیا تمہارے مملوک غلاموں میں سے کوئی شریک ہے اس میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس میں برابر ہو؟ ان غلاموں سے تم ایسا ڈرو جیسا اپنے نفسوں سے ڈرتے ہو۔ رجولاً فیہ شرکاء متشاکسون ورجولاً سلاما لرجل هل یستویان سورہ زمر، ایک وہ غلام جس میں برابر کے چند شریک ہوں اور ایک وہ غلام جو ایک ہی آدمی کا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ان آیتوں میں شرک اور شریک لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی حصہ ساجہ اور حصے دار و ساجی۔ لہذا شرک کے لغوی معنی ہیں کسی کو خدا کے برابر جاننا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شرک بمعنی کفر ان آیات میں آیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء سورہ نساء، اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے گا۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا سورہ بقرہ، نکاح نہ کرو مشرکوں سے یہاں تک کہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ سورہ بقرہ، مومن غلام مشرک سے اچھا ہے۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ سورہ توبہ، مشرکوں کو یہ حق نہیں کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اپنے پر کفر کی گواہی دیتے ہوئے۔ ان آیات میں شرک سے مراد ہر کفر ہے، کیونکہ کوئی بھی کفر بخشش کے لائق نہیں اور کسی کافر مرد سے مومنہ عورت کا نکاح جائز نہیں، اور ہر مومن ہر کافر سے بہتر ہے، خواہ مشرک ہو جیسے ہندو یا کوئی اور جیسے یہودی، پارسی، مجوسی۔ دوسرے معنی کا شرک یعنی کسی کو خدا کے برابر جاننا کفر سے خاص ہے۔ کفر اس سے عام یعنی ہر شرک کفر ہے مگر ہر کفر شرک نہیں، جیسے ہر کوا کالا ہے مگر ہر کالا کوا نہیں، ہر سونا پیلا ہے مگر ہر پیلا سونا نہیں۔ لہٰذا دہریہ کافر ہے، مشرک نہیں، اور ہندو مشرک بھی ہے، کافر بھی۔ قرآن شریف میں شرک اکثر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے جعل لہ شرکاء فیما آتاہما سورہ الاعراف، ان دونوں نے خدا کے برابر کر دیا اس نعمت میں جو رب تعالیٰ نے انہیں دی۔ حنیفا و ما انا من المشرکین سورہ الانعام، میں تمہارے برے دینوں سے بیزار ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ان الشرک لا ظلم عظیم سورہ لقمان، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون سورہ یوسف، ان میں سے بہت سے لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں۔ ان جیسی سدھا آیتوں میں شرک اس معنی میں استعمال ہوا ہے بمعنی کسی کو خدا کے مساوی جاننا۔ شرک کی حقیقت رب تعالیٰ سے مساوات پر ہے، یعنی جب تک کسی کو رب کے برابر نہ جانا جائے تب تک شرک نہ ہوگا۔ اسی لیے قیامت میں کفار اپنے بتوں سے کہیں گے تاللہ ان کننا لافی ضلال مبین سورہ الشعراء، خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے کہ تم کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ اس برابر جاننے کی چند صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کو خدا کا ہم جنس مانا جائے، جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ چونکہ اولاد باپ کی ملک نہیں ہوتی بلکہ باپ کی ہم جنس اور مساوی ہوتی ہے، لہٰذا یہ ماننے والا مشرک ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل عباد مکرمون سورہ الانبیاء، یہ لوگ بولے کہ اللہ نے بچے اختیار فرمائے، پاکی ہے اس کے لیے، بلکہ یہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى ناصر المسیح ابن اللہ سورہ توبہ، یہودی بولے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی بولے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ سورہ الزخرف، بنا دیا ان لوگوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سورہ الزخرف، انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا، کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے؟ ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین سورہ الزخرف، کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں بنا لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سورہ الانعام، اور اللہ کا شریک
شریک ٹھہرایا جنوں کو، حالانکہ اس نے ان کو بنایا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں جہالت سے۔ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، سورہ نجم۔ یہ کفار فرشتوں کا نام عورتوں کا سا رکھتے تھے۔ ان جیسی بہت سی آیتوں میں اسی قسم کا شرک مراد ہے، یعنی کسی کو رب کی اولاد ماننا۔ دوسرے یہ کہ کسی کو رب تعالیٰ کی طرح خالق مانا جائے، جیسے کہ بعض کفار عرب کا عقیدہ تھا کہ خیر کا خالق اللہ ہے اور شر کا خالق دوسرا رب۔ اب بھی پارسی یہی مانتے ہیں۔ خالق خیر کو یزداں اور خالق شر کو اہرمن کہتے ہیں۔ یہ وہی پرانا مشرکانہ عقیدہ ہے۔ یا بعض کفار کہتے تھے کہ ہم اپنے برے اعمال کے خود خالق ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک بری چیزوں کا پیدا کرنا برا ہے، لہٰذا اس کا خالق کوئی اور چاہیے۔ اس قسم کے مشرکوں کی تردید کے لیے یہ آیات آئیں۔ خیال رہے کہ بعض عیسائی 3 خالقوں کے قائل تھے، جن میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان تمام کی تردید میں حسبہ ذیل آیات ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، سورہ الصافات۔ اللہ نے تم کو اور تمہارے سارے اعمال کو پیدا کیا۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، سورہ الزمر۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے۔ خلق الموت والحیات، سورہ الملک۔ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ ان اللہ خلق السماوات والارض، سورہ ابراہیم۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، سورہ المائدہ۔ بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثات، سورہ المائدہ۔ بے شک کافر ہو گئے وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 خداؤں میں تیسرا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ الانبیاء۔ اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ دونوں بگڑ جاتے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، سورہ لقمان۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پس مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا اوروں نے کیا پیدا کیا۔ ان جیسی تمام آیتوں میں اس قسم کے شرک کا ذکر ہے اور اسی کی تردید ہے۔ اگر یہ مشرک غیر خدا کو خالق نہ مانتے ہوتے تو ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ ان معبودوں کی مخلوق دکھاؤ درست نہ ہوتا۔ تیسرے یہ کہ خود زمانے کو مؤثر مانا جائے اور خدا کی ہستی کا انکار کیا جائے، جیسا کہ بعض مشرکین عرب کا عقیدہ تھا۔ موجودہ دہریہ انہی کی یادگار ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، سورہ الجاثیہ۔ وہ بولے وہ تو نہیں مگر یہ ہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، اور انہیں اس کا علم نہیں۔ اس قسم کے دہریوں کی تردید کے لیے تمام وہ آیات ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے کہ عالم کی عجائبات میں غور کرو کہ ایسی حکمت والی چیزیں بغیر خالق کے نہیں ہو سکتی۔ یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، سورہ الرعد۔ ڈھکتا ہے رات سے دن کو، اس میں نشانیاں ہیں فکر والوں کے لیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ عمران۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور دن رات کے گھٹنے بڑھنے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، سورہ الذاریات۔ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے اور خود تمہاری ذاتوں میں ہیں تو تم دیکھتے کیوں نہیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، سورہ الغاشیہ۔ کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ یہ کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کی طرف کہ کیسا اونچا کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گاڑا گیا، اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی۔ اس قسم کی 20 آیات میں ان دہریوں کی تردید ہے۔ چوتھے یہ عقیدہ کہ خالق ہر چیز کا تو رب ہی ہے، مگر وہ ایک بار پیدا کر کے تھک گیا، اب کسی کام کا نہیں رہا، اب اس کی خدائی کی چلانے والے یہ ہمارے معبودین باطلہ ہیں۔ اس قسم کے مشرکین عجیب بکواس کرتے تھے، کہتے تھے کہ 6 دن میں آسمان زمین پیدا ہوئے اور 7واں دن اللہ نے آرام کا رکھا تھکن دور کرنے کو، اب بھی وہ آرام ہی کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ فرقہ تعطیلیہ اسی قسم کے مشرکوں کی یادگار ہے، ان کی تردید ان آیات میں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، سورہ کاف۔ اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے
6 दिन में बनाया और हमको थकन न आई। आफा आयजना बिलखल्किल अव्वल बल हुम फी लब्सिम मिन खल्किन जदीद, सूरह काफ। तो क्या हम पहली बार बनाकर थक गए, बल्कि वो नए बनने से शुबा में हैं। अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा वलम या बिखल्किहिन्ना बिकादिरिन अला अन युखरिजल मौता, सूरह अल-अहकाफ। और क्या उन लोगों ने गौर न किया कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया और उन्हें पैदा करके ना थका, वो कादिर उस पर भी है कि मुर्दों को जिंदा करे। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून, सूरह यासीन। उसकी शान ये है कि जब किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो उससे कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। इस किस्म के मुशरिकों की तरदीद के लिए इस जैसी कई आयात हैं जिनमें फरमाया गया कि हमको आलिम के बनाने में किसी किस्म की कोई थकावट नहीं पहुँचती। इस किस्म के मुशरिक क़यामत के मुनकिर इसलिए भी थे कि वो समझते थे कि एक दफ़ा दुनिया पैदा फरमा कर हक़ ताला काफ़ी थक चुका है, अब दोबारा कैसे बना सकता है। माज़अल्लाह, इसलिए फरमाया गया कि हम तो सिर्फ कुन से हर चीज़ पैदा फरमाते हैं, थकन कैसी, हम दोबारा पैदा करने पर बदरजा उला कादिर हैं कि आदा से इजाद मुश्किल है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।